بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من الصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے 22 دن خوشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزر گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول بھی فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، اور جو عبادتیں ہم سے ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب عبادتوں کو قبول فرمائے. لیکن یہ دعا تو وہی کر سکتا ہے جو آدمی عبادت کر رہا، لیکن جو آدمی عبادت نہیں کر رہا وہ کس طرح دعا کرے گا؟ تو ان لوگوں کے لیے تو بڑی محرومی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض بدنصیب ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے جہنم کے بند دروازوں کو بھی اپنے واسطے کھلوا لیا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان میں بھی مسجد میں جھانک کے بھی نہیں دیکھ رہے. ایسے بہت سارے لوگوں کی تعداد ہے کہ جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رمضان المبارک بھی جو ہے وہ کوئی مبارک مہینہ و برکت والا مہینہ ہے، کہ وہ رمضان المبارک میں بھی جو ہے مسجد سے دور ہیں، رمضان المبارک میں بھی تراویح سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما سکتے ہیں. ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کسی کا کان پکڑ کر گریبان پکڑ کر مسجد میں نہیں لا سکتے. تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو رمضان المبارک میں ایک تو عبادت ہے روزے کی، اور ایک عبادت ہے تراویح کی، اور ایک عبادت ہے زکوٰۃ کی، کہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. اور زکوٰۃ یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اپنے مال کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، کیونکہ یہ جو مال یہ اللہ نے دیا ہے، کسی انسان نے نہیں دیا. اب کوئی آدمی اگر کاروبار کر کے دکان پر بیٹھ جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ کاروبار تو میری وجہ سے چل رہا ہے، تو یہ بالکل غلط سوچ ہے. کیوں؟ کیونکہ کاروبار جب چلے گا جب آپ کے پاس گاہک آئیں گے. اب گاہکوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دکان شروع کی، کاروبار شروع کیا، چند دن کے بعد کاروبار دیوالا نکل گیا، کاروبار ختم، 0/0 کاروبار بند کرنا پڑا کہ گاہک نہیں آئے. اب یہ گاہک کو بھیجنے والے اللہ ہیں. تو جس انسان نے سوچ یہ بنا لی کہ یہ مال میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، میں نے خود کمایا، میں کیوں دوں؟ تو یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بڑا ذلیل ہو چکا ہے. تو یہ سوچے کہ میرا جو کاروبار چل رہا ہے، میرے پاس جو اتنے پیسے ہیں، بینک بھرا ہوا ہے، جو میرے پاس 1 لاکھ کا فون ہے، میرے پاس جو گاڑیاں ہیں، جو میرے پاس اپنا گھر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سب چیزیں عطا فرمائی. ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر روزانہ مانگتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے. تو جس آدمی کے پاس گھر نہیں ہے وہ کاروبار بنانے کی کیا سوچے گا؟ ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں، دکان نہیں، بس ایک کام ہے صبح سے شام تک بھیک مانگنا ہے، دوسرا کوئی کام نہیں ہے. تو شکر ادا کرے کہ اللہ میں ان سے بہتر ہوں. میں روڈوں پہ نہیں پھر رہا ہوں لوگوں کے سامنے مانگتا ہوا، بلکہ مجھے اللہ نے اس قابل بنایا کہ میں لوگوں کو دینے والا ہوں. اور حضور نے کیا فرمایا کہ دینے والا بہتر ہے لینے والے سے. لینے والا اتنا افضل انسان نہیں ہے کہ جتنا دینے والا افضل ہے. تو دینے والا آدمی یہ سوچے کہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کا پیٹ مجھ سے پل رہا ہے، کتنے لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جس آدمی نے مال کو جمع کر کے رکھ لیا اپنے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیا، اس کو خرچ نہیں کرتا ہے، اس کو دیتا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، غریبوں کو دیتا نہیں ہے، غریبوں پر اوپر لٹاتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فبشرہم بعذاب علیم، کہ اس انسان کو جہنم کے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. حالانکہ خوشخبری کس چیز کی دی جاتی ہے؟ اچھی چیزوں کی خوشخبری دی جاتی ہے. بھائی بیٹا ہوا گھر میں، خوشخبری ہے. شادی ہو گئی گھر میں، خوشخبری ہے. اچھا گھر بنائے، خوشخبری ہے. گھر لیا، خوشخبری ہے. لیکن یہاں پر کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے. تو کتنا سخت عذاب ہوگا.
اور آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس مال کو تم نے جمع کر کے دنیا میں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کریں گے، گرم، اور اس کو گرم کر کے اس کے بدن پر لگایا جائے گا، جس نے مال کو خرچ نہیں کیا، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے بدن پر اس مال کو لگایا جائے گا۔ تو یہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا مصیبت ہے، میں تو نمازی تھا، حاجی تھا، روزے رکھتا تھا، سب کچھ کام کرتا تھا، سارے کام کرتا تھا، یہ کون سی مصیبت ہے جس کو گرم کر کر میرے بدن پر لگایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ جہنم سے جب پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ یہ وہی مال ہے کہ جس کو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا، قبضہ کر کے رکھا، لیکن اس کو اللہ کے راستے میں دیا نہیں، زکوٰۃ نہیں نکالی، غریبوں کا خیال نہیں کیا، بس تو نے جمع کرتا رہا مال کو، آج 1 ہو گیا، آج 10,000 ہو گئے، آج 20,000 ہو گئے، آج جو ہے لاکھ ہو گئے، آج 2 لاکھ ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، لیکن خرچ کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی مال ہے جو تم نے دنیا میں جمع کیا، تو تم نے دنیا میں جس طرح مزہ چکھا مال کا، آج تجھے اسی مال سے جہنم کے اندر آگ اس کا جو ہے مزہ چکھایا جائے گا۔ اور آگے فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مال کا ایک توق بنائیں گے، جہنم کا توق، توق بولے تو ایک آگ کا اس کے لیے ایک روڈ بنائیں گے، روڈ، اور وہ اتنی وزنی ہوگی کہ اس کے گلے میں اس کو ڈال دیا جائے گا اور وہ نیچے گر جائے گا، اٹھے گا، اٹھنا چاہے گا لیکن اٹھ نہیں سکتا ہے، پھر گر جائے گا۔ تو یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو سارے کام تو کر رہے ہیں لیکن زکوٰۃ نکالنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگ آپ کو حج کرنے والے ملیں گے، عمرہ کرنے والے ملیں گے، بڑی بڑی دعوت کرنے والے ملیں گے، اتنی بڑی دعوت افطاری کی کہ ساری مسجدوں میں اعلان کر دو آج ہمارے گھر میں دعوت ہے، اتنے بڑی دعوت کرنے والے بھی ملیں گے آپ کو، سب ملیں گے، لیکن اگر کوئی نہیں ملے گا تو زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اس لیے دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ادا کرو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ تم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کرو، یعنی مال پاک ہو گیا۔ جس طرح ایک آدمی، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، تو ایک آدمی جو ہے وہ تربوز کی منڈی پہ گیا، تربوز لینے، ماؤز لینے گیا، انار لینے گیا، پپائی لینے گیا، تو جب لے کے آتا ہے تو جو تربوز ہوتا ہے نا، پورا تربوز وزن ہوتا، ایسا کون بھی نہیں بولتا اندر کا دیو میرے کو چھلکا تمہارا ہے، بھگا دیتا ہوں، بھائی چھلکا نہیں، پورا تربوز ہے۔ تو پورا تربوز، اب یہاں پر کسی کو اعتراض نہیں ہو رہا، تربوز کے ساتھ چھلکا بھی آ رہا، ماؤز کے ساتھ چھلکا بھی آ رہا، انار کے ساتھ چھلکا بھی آ رہا، جس طرح اندر کے مغز کو کھاتے ہیں باہر کے کو پھینک دیتے ہیں، تو اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے کہ اندر کا مال کھاؤ، باہر کو جو ہے کسی غریب کو دے دو۔ تو جس طرح پورا آدمی کوئی تربوز کھا لے، پورا ماؤز کھا لے تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا، تو اسی طرح جو آدمی زکوٰۃ کا مال کھائے گا اس کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ مرغی والا جب مرغی لیتا ہے، چکن والا، تو انہیں یہ نہیں بولتا میرے کو اندر کا چکن ہونا، انہیں پوری مرغی ملتی ہے اور اس مرغی میں سے آدھا تو کچرا نکل جاتا ہے۔ تو اس کچرے پر جب اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کو زکوٰۃ پر اعتراض ہوتا ہے، زکوٰۃ کیوں؟ تو جو آدمی جو لوگ ایسے ہیں زکوٰۃ پر اعتراض کرنے والے ہیں، تو وہ پھلوں پر جا کر اعتراض کریں، بنڈی والے سے اعتراض کریں، چکن والے سے اعتراض کریں کہ پوری مرغی ثابت مرغی ہونا ہے لیکن اندر کا ہونا باہر کا نہیں ہونا، تو کون بھی نہیں دے گا، کیونکہ بیوقوف ہے۔ تو جب یہاں پر اعتراض نہیں ہو رہا تو یہاں پر بھی اللہ کے معاملے میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب زکوٰۃ کس طرح ادا کرنا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے 4 مال ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس 4 چیزیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے، ایک سونا، چاندی، پیسے نقد رکھے ہوئے اور مالی تجارت۔ سونا کتنا ہو؟ 7.5 تولہ سونا ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ایک آدمی بولتا میرے پاس تو 5 تولے سونے ہیں، 4 تولے سونے ہیں، تو اس آدمی کو اب سونے کا اعتبار نہیں، اب اس آدمی کا جو سونا ہے وہ سونے کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کو اگر پہنچ گئی، یعنی ایک آدمی کے پاس اتنا سونا ہے کہ اس سونے کو بیچ کر 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو یہ آدمی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آئے گی؟ 40,000 کی آئے گی، یا 1-2 ہزار اوپر نیچے ہے۔ تو جس آدمی کے پاس اس وقت 40,000 روپے بینک میں ہے، فون پے، گوگل پے، اکاؤنٹ میں کہیں بھی ہو، جیب میں ہے، گھر میں ہے، بیوی کے پاس ہے، کہیں بھی رکھے ہوئے ہیں، اگر 40,000 روپے ہیں اور ان 40,000 روپے کو 1 سال گزر گیا تو ایسا آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا تو بہت اچھا ہے، نہیں کرے گا تو پھر قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو سونا، ایک چاندی ہے۔ چاندی کسی کے پاس 52.5 تولہ ہے اور 52.5 تولہ چاندی کو 1 سال ہو گیا تو اب اس آدمی پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ پیسے رکھے ہوئے نقد، چاہے وہ پیسے کہیں بھی ہوں تو اس آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ مال تجارت،
کسی آدمی نے دکان کھولی اور دکان کے اندر جتنا بھی سامان ہے اس سامان کی قیمت اتنی ہے کہ اس قیمت سے آدمی 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یعنی 40,000 روپے کا اگر سامان ہے اور اس دکان کو کھول کے 1 سال ہو گیا ہے تو دکان کے سامان پر جتنا بھی سامان ہے حساب لگا کر پورے سامان کی زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ چند دن کے بعد دکان تو رہے گی لیکن اس دکان کے اندر مال نہیں رہے گا. سمجھ میں؟ دکان تو رہے گی لیکن اس دکان کے اندر کوئی اور بیٹھے گا، تیرا سامان نہیں رہے گا، دکان ٹھپ ہو جائے گی. کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے ٹھپ ہو گئے. اب جن کے کاروبار چل رہے ہیں خوب اچھی طرح تو ان کو بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دیتے ہیں کہ مزہ لے لے، مزہ لے لے، مرنے کے بعد دیکھوں گا. تو یہاں تو مزے لے لیے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، غریبوں کا خیال نہیں کیا. آج ہماری نوجوان مسلمان بچے کیوں بھاگ رہی ہیں کسی کے ساتھ؟ کیوں بھاگ رہی ہے؟ وہ ان کی وقت پر شادی نہیں ہو رہی. وقت پر شادی کائی کو نہیں ہو رہی؟ ان کے اوپر کوئی خرچہ کرنے تیار نہیں ہے. مالدار آدمی اسی بستی میں رہتا ہے، اپنی بیٹی کی شادی میں 20 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے برابر میں ایک غریب بچی ہے، انہیں اس کو 20 روپے بھی دینے تیار نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کرو، میں آپ کی بیٹی کی شادی میں کچھ تو بھی سامان دوں گا. وہ کہتا ہے ہمارا کیا کرنے کا ہے، ہم نے کما لیا. تو اس وجہ سے ہماری نوجوان لڑکیاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی شادی میں لے. تو چوتھی چیز کیا ہے؟ دکان کے اندر جتنا بھی سامان ہے اس سامان پر آپ حساب لگائیں. اگر وہ سامان 40,000 روپے کا ہے تو زکوٰۃ ادا کر کے اس کو جو ہے مال کو پاک بنا لینا ہے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے مال تجارت. اگر کسی نے زمین لی ہوئی ہے اور وہ زمین بیچنے کے واسطے لی ہوئی ہے، ایک آدمی نے چاہے اس کے پاس 5 گھر ہوں لیکن اگر وہ 5 گھر رہنے کے واسطے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر 5 گھر ہیں اور ایک پلاٹ اس واسطے لی ہوئی ہے کہ اس کو میں بیچ دوں گا، اس کو میں بیچ دوں گا، نہیں نفع کمانے کے واسطے خریدی ہوئی ہے، تو اس پلاٹ پر بھی آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، چاہے وہ پلاٹ 5 لاکھ کی ہو، چاہے وہ پلاٹ 50 لاکھ کی ہو، 50 کروڑ کی ہو، کتنے کی ہو. اب ایک آدمی حیران ہو جاتا، بھئی ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے زکوٰۃ دینا ہے، تو وہ شکر ادا کرے کم سے کم میرے پاس 1 لاکھ روپے تو ہیں. 1 لاکھ ہے تو 2500 جا رہے نا، جب 1 لاکھ ہی نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ اور 40,000 روپے پہ 1,000 روپے زکوٰۃ ہے. اور اس کا آسان سا حساب کس طرح لگانا ہے؟ آسان، اس سے آسان حساب کچھ نہیں ہے. حساب آپ کو کیا لگانا ہے کہ میرے گھر میں کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے پیسے ہیں، تو ان سب کا حساب لگائے. کتنا میرے پاس دکان میں سامان ہے یا میرے پاس کتنی زمینیں ہیں، ان کا ہی کہ حساب لگائے. 4-5 چیزوں کو جوڑ لے، اور جوڑنے کے بعد آدمی حساب لگا کہ یہ چاروں چیزوں کی جو قیمت ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے. 4 چیزوں کی قیمت سمجھ 5 لاکھ روپے ہے. اور 5 لاکھ روپے سے اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ بھی نکال دو. کتنا آسان! اب اس سے آسان کیا ہوگا؟ قرضہ بھی نکال دو. مان لو 5 لاکھ روپے کی یہ ساری چیزیں ہیں، سونا چاندی پیسے اور جو زمین ہے 5 لاکھ کی ہے، اس میں سے 1 لاکھ روپے کا اوپر قرضہ ہے، تو 1 لاکھ روپے قرضہ کا نکال دیا. اب 4 لاکھ بچے تو وہ 4 لاکھ میں زکوٰۃ دینا ہے. کتنا آسان! 4 لاکھ میں 10,000 روپے زکوٰۃ دینا ہے. تو یہ 10,000 روپے گئے، گنتے کے حساب سے کم دکھ رہے، چلے گئے 10,000 روپے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سے بھی حفاظت فرمائیں گے اور دنیا میں مال کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمائے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے حرام کمانے سے مال کم ہو جاتا ہے لیکن صدقہ کرنے سے مال زیادہ ہوتا ہے. یہ اللہ کے جملے ہیں، یہ ہم نے نہیں بنائے، یہ اللہ کے جملے ہیں. تو جو آدمی یہ سوچے گا میرے 10,000 روپے چلے گئے 4 لاکھ میں سے، تو گنتی کے اعتبار سے تو کم ہو رہے ہیں لیکن برکت کے اعتبار سے کم نہیں ہو رہے. اگر نہیں کرے گا تو پورے سال میں بیماری، پریشانی، یہاں جھگڑے، وہاں لڑائی، کبھی وکیل کے پاس، کبھی جج کے پاس، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس کے پاس، اتنے جھگڑے فتنے فساد پیدا ہو گئے کہ اس سے لاکھوں روپے چلے گئے. لیکن اگر یہاں زکوٰۃ ادا کر دیا تو وہ لاکھوں روپے سے بچ جاتا. تو کتنا آسان ہے، اور وہ بھی 1 سال گزرنے کے بعد ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہی دینا ہے، جب آپ کے اوپر 1 سال گزر جائے گا اس کے بعد دینا ہے. 1 سال سے جو آپ نے بیچ میں کھا لیا پی لیا وہ سب اس کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن آج آپ کے پاس جتنا ہے، آج آپ جو ہے پچھلے رمضان المبارک میں صاحب نصاب تھے، یعنی اتنا آپ کے پاس پیسہ تھا پچھلے رمضان میں کہ جس پیسے سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اور اس رمضان میں بھی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے. تو اب جتنا پیسہ اس کے حساب لگا کر ادا کر دینا ہے. بیچ میں جو لاکھوں روپے کروڑوں روپے آئے وہ ختم، اس کا تو حساب ہی نہیں لگا رہے، اس کا تو حضور نے منع فرمایا اس کے حساب نہیں، بلکہ آج کی تاریخ میں جتنا آپ کے پاس موجود ہے اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، بس بات ختم ہو گئی. تو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر مسلمان صحیح طور سے، مکمل طور سے، ایمانداری سے ہر مسلمان زکوٰۃ ادا کرے تو اس دنیا کے اندر کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا، کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا. اس طرح یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، پھر بھی میں نے تھوڑا سا اس جمعے بتا دیا ہے. تو ایک دوسری عبادت، تیسری عبادت ہے رمضان المبارک میں، وہ ہے صدقۃ الفطر، جس کو فطرہ بولتے ہیں اپن.
صدقۃ الفطر۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں۔ حضور کیا فرمایا، حضور نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے کہ آدمی صدقہ فطر ادا کرے، اور یہ ادا کرنا واجب ہے۔ دیکھو دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر 1 سال گزرے گا تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، لیکن فطرے کے لیے آدمی کو سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید کے دن کسی کے پاس 40,000 روپے ہیں، یا اتنا روپے کہ جن پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے عید کے دن، یا رمضان مبارک میں کسی بھی دن کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں، چاہے وہ ابھی آئے ہوں، 1 منٹ پہلے آئے ہوں، 1 گھنٹے پہلے آئے ہوں، عید کی نماز سے پہلے جس آدمی کے پاس اتنا پیسے آ گئے، اب اس آدمی کو جو ہے فطرہ ادا کرنا ہے۔ اب فطرے کے 4 مقصد ہیں، فطرہ ادا کرنے کے 4 مقصد ہیں۔ ایک تو روزے کے درمیان جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف ہوں گی۔ حضور نے کیا فرمایا کہ رمضان روزے کے درمیان آدمی کتنا ہی بھی گناہوں سے بچنا چاہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی روزے سے مارکیٹ کو چلے گئے، کسی پہ نظر پڑ گئی، یا کسی کو گالی دے دیا، کسی کے بارے میں برا سوچ لیا، تو چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹا تو نہیں، لیکن روزے میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو گئی۔ تو روزے کی جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں فطرے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے پہلے نفل پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نماز کے بعد نفل پڑھتے نہیں، کیوں؟ یہ نفل و سنت کا کے واسطے، یہ اس لیے ہے کہ فرض نماز کے درمیان جو غلطی کوتاہی ہوئی ہوں، جو خامیاں ہوئی ہیں، جو تلافی ہوئی ہیں، ان کی تلافی کے لیے، ان چیزوں کی معافی کے لیے جو ہے اگر فرض میں کوئی کمی رہے گی تو کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سنت اور نفل کے ذریعے سے فرض کی کمی کو پورا فرما دیں گے۔ تو اس طرح جس طرح سنتوں سے اور نوافل سے فرض کی کمی پوری ہو رہی ہے، اسی طرح فطرے سے بھی روزے کی کمی پوری ہو رہی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ شکرانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکرانہ ہے، شکر ادا کرنے کے طور پر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 1 رمضان اور دیا، وہ شکرانے کے طور پر جو ہے فطرہ ادا کرنا ہے۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ تیسرا مقصد ہے غریب کی بھی عید ہو جائے، غریب بھی کچھ کھا لے، غریب بھی کچھ پکا لے، غریب بھی جو ہے اپنی عید اسی طرح منا لے جس طرح ہم عید منا رہے، ورنہ نہ جانے کتنے غریب ایسے ہیں بیچارے پرانے ہی کپڑے کو استری کر کے جو ہے عید کے دن پہنتا ہے، پرانی چپل ہیں اس کے پاس بیچارے کے پاس۔ تو غریب کی بھی عید ہو جائے۔ اب ایسے غریب کہاں ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو غریب کی بھی عید ہو جائے، غریب کے لیے بھی کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے، اس لیے فطرہ ادا کرنا ہے۔ چوتھا مقصد کیا ہے کہ فطرہ جو ہے وہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، مال کی زکوٰۃ یہ مال جو ادا کرنا ہے وہ ہے، تو بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جب روزہ رکھے گا آدمی تو بدن کی زکوٰۃ نکل گئی، بدن کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس طرح فطرہ جو ہے وہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 4 مقصد ہیں، اور اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید کے دن اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس پیسے سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یعنی 40,000 روپے ہیں، تو اس آدمی کو عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے۔ اور فطرے کے لیے 5 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو 4 چیزیں، فطرے کے لیے 5 چیزیں ہونا: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، اور ضرورت سے زیادہ سامان۔ کسی کے پاس اتنا سونا ہو، اتنا چاندی ہو، اتنا سونا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے، یا کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ جن پیسے سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، یا کسی کے پاس وہ زمین ہو کہ اس زمین کی قیمت 52.5 تولہ چاندی۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس میں 5ویں چیزیں فطرے کے لیے، 5ویں چیز کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ سامان۔ گھر میں اگر ضرورت سے زیادہ اتنا سامان ہے کہ اس سامان کو پورے سال میں کوئی استعمال میں نہیں آتا۔ اب آدمی کی ضرورت کے لیے پورے سال کے لیے 3-4 جوڑے بس ہیں، لیکن الماری بھری ہوئی ہے جوڑوں سے۔ عورت کو 4-5 جوڑے بس ہیں، لیکن الماری جو ہے عورت کی 2 الماریاں بھری ہوئی ہیں، 20-20، 25-25، 50-50 جوڑے ہیں۔ تو وہ جوڑے پورے سال پہننے میں نہیں آ رہے، اگر ان جوڑوں کی قیمت کو لگایا جائے، اس طرح ڈنر سیٹ ہیں، کھانے کے سیٹ، یہ سیٹ وہ سیٹ گھر میں ہزاروں ہیں جو پورے سال کام میں نہیں آتے، عید کے دن کام میں آتے، پھر رکھ دے، پھر عید کو کام آئیں گے۔ تو ایسے جو ڈنر سیٹ گھر میں ہیں، ایسے برتن ہیں، اور ان کی قیمت اگر اتنی ہے کہ ان کی قیمت، ان سب چیزوں کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آدمی خرید سکتا ہے۔ یا کسی آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی چلاتا ہے، ایک گاڑی خالی کھڑی ہے، کچھ بھی کام میں نہیں آتی، تو ان تمام چیزوں کی اگر اتنی قیمت ہے، یہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے، تو ان کی قیمت اگر اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آدمی ان کی قیمت سے خرید سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر فطرہ ادا کرنا عید کے دن واجب ہے، اور یہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے۔ بعض لوگ کیا ہے لے کے جا رہے ہیں، جب عید کی نماز پڑھ کے آ رہے پھر سب کو دے رہے، اب نہیں ہے بھائی، یہ عید کی نماز سے پہلے کا ہے۔ جو غریب کا انتظام کرنا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ ہم لوگ کپڑے کب سلائے؟ عید سے پہلے سلائے۔ شیر خورما کب بنائے؟ عید سے پہلے بنائے۔ بریانی کب بنائے؟ عید سے پہلے بنائے۔ نئی چپل کب لائے؟ عید سے پہلے لائے۔ نیا گھر میں کوئی بھی سامان لائے، عید سے پہلے لائے۔ اب یہ فطرہ پھر عید کے بعد کہیں کو ہے، یہ بھی عید سے پہلے ہی ہے۔
تو حضور نے فرمایا کہ جو عید سے پہلے ادا کرے گا، عید کی نماز سے پہلے جو ادا کرے گا، عید کا دن نہیں، بعض لوگ سنتے عید کا دن، عید کا دن نہیں بھائی، عید کی نماز، تو بھی پھر عید کے دن جا کے جو ہے عید کی نماز پڑھ کے چار مینار کو جاؤ کپڑے لینے، کون بھی نہیں جاتے، اس سے پہلے لاتے۔ تو جس طرح عید سے پہلے سب لوگ اپنی شاپنگ کر رہے ہیں، تو عید کی نماز سے پہلے ہی غریب کو دے دینا ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے آتے وہ تقسیم کرتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ عید کی نماز سے پہلے جس کو دینا ہے وہ دے دینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا اس کا ادا ہو گیا، جو عید کی نماز کے بعد دے گا فطرہ تو وہ عام صدقہ ہے، جس طرح عام آدمی دیتا ہے اس طرح اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور یہ ہر صاحب نصاب پر ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب کون ہے؟ یہاں تو لوگ اس دنیا میں مالدار کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس 2-4 گاڑیاں ہیں، جس کے پاس جو ہے بینک بیلنس بھرا ہوا ہے پیسوں سے، بلڈنگ ہے، اس کو مالدار بولتے ہیں۔ لیکن شریعت اس کو مالدار بولتی ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جن پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، نہیں 40,000 روپے، تو ہر وہ مسلمان مالدار آدمی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس آدمی کے پاس 40,000 روپے ہیں سیونگ، 40,000 روپے سیونگ ہے، تو اس آدمی کو جو ہے یہ صاحب نصاب ہے، اور اس آدمی کو فطرہ ادا کرنا ہے نماز سے عید سے پہلے۔ اور فطرہ 4 چیزوں سے ادا کرنا ہے، 4 چیزیں ہیں فطرے کے ادا کرنے کے لیے، لیکن ہم لوگ گیہوں سے دیتے۔ ایک تو گیہوں اناج گندم، دوسرا جو، تیسرا کشمش، چوتھا کھجور۔ اگر آدمی کے پاس مالدار ہے تو آدمی کھجور سے، جو سے، کشمش سے ادا کرے۔ تو ان کے ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ 3.5 کلو کھجور کتنے روپے کی ہے؟ اتنا ایک آدمی کا فطرہ ہے۔ 3.5 کلو کشمش جتنے کی ہے اتنا ایک آدمی کا فطرہ ہے۔ 3.5 کلو جو جتنے کی ہے اتنا ایک آدمی کا فطرہ ہے۔ اب 3.5 کلو جو کتنے کی؟ 250 روپے کی ہے۔ 3.5 کلو کھجور کتنے کے؟ 400 روپے کے آتے ہیں۔ کشمش ذرا زیادہ رہتے ہیں، 1000 روپے کی 3.5 کلو کشمش جاتی ہے۔ تو جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ جو سے، کھجور سے، کشمش سے اپنا جو ہے فطرہ ادا کرے۔ لیکن جس آدمی کے پاس مال نہیں ہے، جو بیچارہ ویسا ہے، تو اس آدمی کو اجازت ہے کہ وہ آدمی گیہوں سے، اناج سے اپنا فطرہ ادا کرے 2.25 کلو کے حساب سے۔ اس وقت حیدرآباد، یہ حیدرآباد کے لیے ہے، باقی باہر کے لیے نہیں، بلکہ حیدرآباد کے لیے ہے کہ حیدرآباد میں اس وقت 80 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہے، 80 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہے۔ لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ 80 روپے دینے کی ضرورت نہیں، 100 روپے دے دے آدمی ختم۔ گھر میں آدمی کتنے ہیں؟ 50-60 آدمی تو نہیں ہے، زیادہ کھینچ کے مارے تو 10 آدمی سے زیادہ نہیں رہتے کسی گھر میں بھی، ورنہ ہم دو ہمارے دو، ہر گھر کا حال یہ ہے، ہم دو ہمارے دو، تو ہم دو ہمارے دو بھی لگائے تو 4 آدمی ہوتے 400 روپے۔ اگر زیادہ لگائے تو گھر کے پورے لگائے تو 5, 6, 10, 12 آدمی ہوتے ہیں، مشکل سے 10 سے زیادہ کسی گھر میں نہیں ہوتے۔ اور یہ سب کی طرف سے ہے، جتنے بھی گھر کے اندر موجود ہیں ان سب کی طرف سے ہے۔ اور جو آدمی جہاں رہتا ہے یہ اس کے حساب سے دینا ہے۔ ایک آدمی سعودی میں رہتا، وہ بولتے کہ میرا حساب جو ہے وہ انڈیا کا حساب لگا کے نکال دو، ایسا نہیں، یہاں بھی دے سکتے لیکن وہاں کے حساب سے دینا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو فطرہ ہے دلی میں وہ 50 روپے فطرہ ہے، لیکن یہاں 80 روپے ہے، تو میں یہاں کے حساب سے نہیں دے سکتا۔ 2.25 کلو کے 80 روپے۔ تو ہر اسٹیٹ کا الگ حساب ہے گیہوں کا، ہر اسٹیٹ کا، ہر ضلع کا الگ حساب ہے۔ بعض جگہوں کو جو ہے وہ 100 روپے ہوتا، 150 روپے ہوتا، بعض جگہ ایسی وہاں 40 روپے ہے ایک فطرہ۔ تو یہاں پر حیدرآباد میں اس سال 2023 اپریل میں 80 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اور یہ تو ہر آدمی کو دینا چاہیے، چاہے مال ہو یا نہ ہو، پھر بھی دینا چاہیے۔ یہ سب دینے کے لیے آدمی کو جائز ناجائز کی یا میرے اوپر ہے یا نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو غیرت کا تقاضا ہے، یہ تو ضمیر کا تقاضا ہے کہ ضمیر اگر مر چکا ہے تو مت دے، ضمیر اگر زندہ ہے تو بھائی دے ڈال۔ تو جو آدمی جہاں رہتا ہے اس کے حساب سے دینا ہے۔ کوئی آدمی آپ کا سعودی میں رہتا ہے تو وہ یہاں اگر دینا چاہتا ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن وہاں کے حساب سے، وہاں جتنے روپے ہو رہے وہ روپے یہاں پر دینا ہے۔ تو گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کی طرف سے ہے، گھر میں چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کی طرف سے ادا کرنا ہے، چاہے کوئی مسافر ہو، چاہے کوئی بیمار ہو، چھوٹا بچہ ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، کوئی بھی ہو۔ جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا اس بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور جو انتقال کر گئے اس کی طرف سے نہیں ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے، جو مرحومین ہیں مرحومین کی طرف سے نہیں ہے، یا جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، اس کی طرف سے۔ کوئی عورت حمل سے ہے تو حمل کی طرف سے نہیں ہے صدقہ فطر۔ اور ایک اور بات، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی جو روزہ رکھتے ہیں ان کی طرف سے، جو روزہ نہ ان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر جو ہے چاہے روزہ رکھو یا نہ رکھو یہ سب کی طرف سے ہے، چاہے آدمی نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو۔ اگر وہ آدمی صاحب نصاب ہے تو اس آدمی پر جو ہے وہ
صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تو اور یہ عید کے دن جس آدمی کے پاس عید کی نماز سے پہلے اتنے پیسے آ گئے یا اتنا مال ہے کہ جس مال کی قیمت، جس مال کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے تک پہنچتی ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ اور ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آدمی نے تراویح پڑھی، روزے رکھے، تو وہ روزے ابھی تک آسمانوں پر نہیں گئے، کیونکہ ہر عمل جو ہے ہمارا وہ آسمانوں پر جاتا ہے، تو یہ بھی آسمانوں پر نہیں گئے، بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ کہاں پر؟ بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ تو اگر ادا کرے گا تو آسمانوں پر چلے جائے گا، قبول ہو جائیں گے۔ اگر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ ہے جب کی بات ہے، جب ہے پھر بھی ادا نہیں کر رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور روزے کے درمیان جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، وہ ساری غلطی کوتاہی فطرے کے ذریعے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ کس کو نہیں دینا ہے فطرہ اور زکوٰۃ، کس کو نہیں دینا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جن کو نہیں دینا ہے؟ سب سے پہلے اصول و فروع کو نہیں دینا ہے۔ اصول و فروع کون ہے؟ جو مجھ سے پیدا ہوئے، جن سے میں پیدا ہوا ہوں، جو مجھ سے پیدا ہوئے، میرے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتریاں، نواسے نواسیاں، ان کو نہیں دینا ہے۔ میں جن سے پیدا ہوا، میرے دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، اوپر تک چلے جاؤ، ان کو نہیں دے سکتے آپ۔ دے دیا تو ادا نہیں ہوگا، پھر سے دینا پڑے گا۔ تو اس طرح نانا نانی، دادا دادی، ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اس طرح سید کو نہیں دے سکتے آپ۔ زکوٰۃ بھی فطرہ بھی جو سید ہیں، سید کو نہیں دینا ہے، کیونکہ سیدوں کا خاندان بہت بڑا ہے، وہ ہمارے نبی کے خاندان سے ہیں۔ اگر سید سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، تو ان کا تو آدمی ویسے ہی تعاون کرے، ان کو تحفہ دے، ان کو انعام کے طور پر تحفے دے، ان کو زکوٰۃ فطرہ نہیں ہے، وہ بڑا خاندان۔ لیکن اب تو یہ ماحول ہو گیا ہے، کچھ لوگ یہ اللہ کو معلوم انہیں سید ہے کہ نہیں ہے، انہیں بولتے میں بھی سید ہوں، میرے کو زکوٰۃ فطرہ دیو۔ اگر اصل میں سید ہے تو سید کو زکوٰۃ فطرہ لینا بھی جائز نہیں ہے، دینا بھی اس کو جائز نہیں ہے۔ اگر حضور سے محبت ہے تو سید کو انعام دینا ہے، تحفہ دینا ہے، عیدی دینا ہے، ان کی ویسی ہی مدد کرنا ہے کہ حضور کے نام پر۔ تو سید کو اس طرح غیر مسلم کو نہیں دینا ہے، نہ صدقہ نہ زکوٰۃ، وہ فطرہ نہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتا۔ اب یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اتنا غریب ہے کہ کھانے کے لالے پڑ گئے اور وہ سوال کر رہا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن خالی پیری۔ اب اس لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی عادت کیا ہے، جمعے کے دن آتے، اور کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ عید کے دن آتے، تو عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کے بعد کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ زکوٰۃ و فطرہ کا پیسہ جو ہے وہ لٹاتے ہیں، تو نہیں دے سکتے آپ جی۔ یہ یہاں پر غیر مسلم اگر ہے تو نہیں دے سکتے۔ مسلمان ہے، اس کے بارے میں کیا معلوم انہیں مسلمان ہے، برقع اٹھائے تو مسلمانوں کو غیر مسلم رہتے۔ ہزاروں ویڈیو میرے پاس ایسی موجود ہیں کہ برقع پہن کے جب ان کا آدھار کارڈ دیکھا تو وہ سیتا رائی اور اس کا ایسا عجیب نام تھے، وہ ہندو نکل گئے۔ تو اس لیے ان کو نہیں دینا ہے، غیر مسلموں کو۔ اس طرح شوہر کو بھی نہیں دے سکتی بیوی، اور شوہر اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا، دونوں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، نہ فطرہ اور نہ زکوٰۃ۔ اس طرح امیر آدمی کو بھی نہیں دے سکتے، جو پہلے ہی صاحب نصاب ہے اس کو نہیں دے سکتے، بلکہ اس کو دیں گے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ اس طرح مسجد میں نہیں دے سکتے۔ مسجد بعض لوگ رمضان میں مسجد میں آتے ہیں چندہ کرنے کے، بس ہمارے کو صدقہ فطرہ دیو، نہیں دے سکتے ان کو۔ مسجد میں اگر آپ نے فطرہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو پھر سے ادا کرنی پڑے گی۔ اس طرح قبرستان میں بھی نہیں دے سکتے۔ تو عید کے دن قبرستان میں بھی لوگ جھولے لے کے پھرتے ہیں، تو ان کو پھرنا چاہیے اور دینا بھی چاہیے ہم لوگوں کو، کیونکہ وہ قبرستان ہے، وہاں ہمیں دفن ہونا ہے، تو لیکن وہاں کی مدد کس طرح کرے آدمی؟ بغیر زکوٰۃ کے اور بغیر فطرے کے وہاں کی مدد کرے۔ اگر فطرہ اور زکوٰۃ مسجد میں یا قبرستان میں دے دیا تو ادا نہیں ہوگا۔ یہ سب کی ہے، مسجد سب کی ہے، قبرستان سب کا ہے، سب کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں کی مدد کریں اور اس کو جو ہے آگے بڑھائیں، یہ سب کا حق ہے۔ اس طرح صدقے کے فطرے کے پیسوں سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے آدمی دعوت بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو شوق ہے بڑی بڑی دعوت کرنے کی، تو ان پیسوں سے کوئی آدمی دعوت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کفن کا بھی انتظام نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی مر گیا، اس کے پاس کفن نہیں ہے، کوئی بولے میں بھائی فطرہ کے پیسوں سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے جو اس کا کفن ادا کر دیتا ہوں، تو کفن بھی نہیں خرید سکتے۔ قبر کھودنے والوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مالک بنانا ضروری ہے۔ اب جو آدمی مر گیا، انہیں کیسا مالک ہوں گا؟ تو اس طرح کسی آدمی کا کفن کا بھی انتظام نہیں کر سکتے۔ اس طرح جو آدمی پیشہ ور فقیر ہے، جس کا مانگنا پیشہ ہے اور بس اس کو صبح سے شام تک مانگنا ہی ہے، تو ایسے پیشہ ور فقیر کو اگر آپ نے فطرہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، تو ادا نہیں ہوگی۔ یہ ان کو دینا ہے جو بیچارے مانگ نہیں رہے۔ اور ایسے لوگ ہماری بستی میں بھرے ہوئے بیچارے، جو غریب ہے لیکن اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، جو غریب ہیں جن کو ضرورت ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں آدمی کس کو دیتا معلوم؟ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے جس کے پھٹے ہوئے ہیں، بالوں میں کنگھی نے کیا تیل نے لگایا، 1 مہینے سے انہیں نہایا نہیں، تو اس آدمی کو سوچتے ہیں کہ یہ آدمی غریب ہے۔ ابھی غریب نہیں ہے، پیشہ ور غریب ہے، اس کو مانگنے کی عادت ہے۔ اگر آج آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دے دیے تو دوسری جگہ پھر مانگے گا انہیں،
اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو ان لوگوں کو دے جو نیک ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اور جو نیک ہیں، اور جو پیشہ ور فقیر نہیں ہے، جو حقیقت میں غریب ہے لیکن اپنی غربت کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، ان لوگوں کو دیں گے تو ادا ہوگا۔ پیشہ ور فقیر کو دیا تو ادا نہیں۔ اس طرح کوئی آدمی فطرے کے پیسوں سے، زکوٰۃ کے پیسے سے سوچے میں حج کر کے آتا ہوں، تو حج نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر زکوٰۃ، وہ حج کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کچھ پیسے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ حج کو جانا ہے لیکن حج کا نمبر نہیں آ رہا ابھی، تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یا بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے شادی کے لیے زیور بنائے ہوئے ہیں، پیسے بینک میں جمع کیے ہوئے ہیں، یا سونا چاندی کا کوئی زیور بنایا ہوا ہے، تو اس زیور پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس زیور پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے پیسوں سے، فطرے کے پیسے سے کوئی آدمی تبلیغی جماعت میں بھی نہیں جا سکتا۔ جانا ہے خود کا پیسہ کمائے جائے لیکن ان پیسوں سے نہیں جا سکتا۔ لیکن تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں نہیں دینا ہے۔ پیشہ ور فقیر آج کل مسجد کے سامنے ایک آدمی سے بول رہے تھے کہ بھائی زکوٰۃ اور فطرہ اس کو دے سکتا نا جس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے۔ بولا ٹھیک ہے، اب تمہارے واسطے، تمہارے زکوٰۃ فطرے کے واسطے ہم لوگ اپنے ہاتھ پیر کٹائیں گے کیا؟ اپنی آنکھ پھڑوا لے کیا؟ تو کچھ لوگ یہ سوچیے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں، اس کو دینا ہے، اس کو بعض کو نہیں دینا۔ بھائی بہت سارے ایسے ہیں جس کا ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے لیکن انہیں اپنی غربت کا اظہار نہیں کر رہا ہے، تو اس آدمی کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے دینا ہے کہ ہماری بستی میں کون ہے ایسا کہ جس کی اتنی بڑی فیملی ہے، نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، جن کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، غربت کی وجہ سے بیچارہ پریشان ہے، تو ایسے آدمی کو ڈھونڈیں آپ اور اس کو بولے کہ آپ شادی کرو، میرا زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کی بیٹی کی شادی کراؤں گا۔ لیکن ایسا کرنے کو ان بھی تیار نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں کے باہر اور عیدگاہ میں اور جہاں پر بھی لوگ بیچارے غریب اور مانگ رہے ہیں، وہ اللہ کو معلوم، لیکن ہماری نظروں میں تو پیشہ ور فقیر ہیں۔ فقہا تو منع کرتے ہیں، مسئلے سے بالکل منع ہے۔ پیشہ ور فقیر کو آپ نے اگر دے دیا، یہ پیشہ ور فقیر ہیں۔ اگر پیشہ ور فقیر نہیں ہے، ان سے آپ پوچھ کے دیکھو آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کا اتا پتہ کہاں ہے، کوئی بھی پتہ نہیں دیتے۔ کئی کو بولے تو ان اندر سے ہندو ہے، پتہ نہیں دیتے۔ تو اگر آپ کو دینا ہے ان کچھ، تو ان کا آدھار کارڈ لیں، وہ حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو ان کا گھر کا پتہ لیں، گھر کا پتہ لگائیں کہ حقیقت میں غریب ہے کہ نہیں ہے۔ جن کے بارے میں معلوم ہے، یا بستی میں جو آدمی رہتا ہے اس کے بارے میں معلوم ہے، اس کو دینے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو اچانک سے ایک آدمی مسجد کے سامنے آ گیا، دیو رو رہا، چیخ رہا، چلا رہا، وہ بھائی غریب ہے اس کو دے دو، اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اور فطرہ ان لوگوں کو دیں جن کے بارے میں تحقیق ہو، تحقیق کرنے کے بعد دیں۔ اگر آپ نے تحقیق سے پہلے ہی دے دیا، آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے، تو آپ کا ادا نہیں ہوا۔ تو اس طرح بعض لوگ مدرسے میں دینا ہے، اصل تو زکوٰۃ اور فطرہ اپنا مدرسے میں دینا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ سارے مدرسے والے چور ہیں، سارے مدرسے والے پٹے باز ہیں۔ بھائی اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی ایک مدرسے سے آپ کا تعلق کیوں نہیں ہے؟ کسی ایک مدرسے سے آپ تعلق بناؤ نا۔ مدرسے تو کتنے سارے ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں، کہ سارے چور ہیں کیا؟ سارے تو نہیں ہو سکتا۔ جس دن سارے مدرسے، سارے مسجد اور سارے مول صاحب چور بن کے، اس دن قیامت آ جاتی۔ کیونکہ حضور نے کیا فرمایا، جب تک اس زمین پر اخلاص سے کلمہ پڑھنے والا ایک آدمی موجود ہے تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جس وقت لوگ کلمہ تو پڑھیں گے لیکن ان کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص سے کلمہ نہیں پڑھیں گے، تو اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصلی بھی ہے، نقلی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی مدرسے سے ایسا تعلق بنائے، کسی مدرسے پہ آپ کو بھروسہ ہو، یا کسی عالم سے ایسا تعلق بنائے جس عالم پر آپ کو بھروسہ ہو۔ جب آپ اپنا تعلقات بنائیں گے تو آپ کو سارے مدرسے چور نظر نہیں آئیں گے، سارے مول صاحب چور نظر نہیں آئیں گے، ساری مسجد چور نظر نہیں آئیں گے۔ تو اپنا تعلق بنائے تو سب سے پہلے تو مدرسے میں دینا ہے، کیونکہ یہ مدرسے دین کا قلعہ ہے، مدرسے دین کا قلعہ ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان پڑھ رہے ہیں، حضور کے مہمان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں دو جگہ ایسی ہیں صرف جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بتایا جاتا ہے، وہ مدرسہ اور مسجد ہے۔ اس کے علاوہ کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں صرف فلموں کی اسٹوری کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں کون سی مووی ریلیز ہو رہی، یہ باتیں ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں اور کوئی باتیں نہیں ہوتی۔ بتاؤ ہمارے گھروں میں کب کسی نے قرآن کھول کر جو ہے اپنی بیوی کو، بیٹی کو بلایا، چلو مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ؟ کس نے اپنی بیٹی کو، بیوی کو بلایا، چلو میں یہ بات سن کر آیا ہوں مسجد سے، آج تمہیں یہ باتیں بتاتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں۔ تو ہمارے گھروں میں تو رات دن ٹی وی چلتا ہے، شرابی ہمارے گھر میں موجود، بے نمازی ہمارے گھر میں موجود۔ تو گھروں میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جو دین پھیل رہا ہے، وہ دو جگہ سے پھیل رہا ہے، ایک تو مسجد سے، ایک مدرسوں سے۔ تو مسجد کو تو نہیں دے سکتے، مسجد کو آپ امداد کریں، مدد کریں، ویسے تعاون کریں، تحفہ دیں، لیکن مدرسے میں جہاں غریب بچے پڑھ رہے ہیں، یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، وہ مدرسہ بھی وہ مدرسہ کہ جس مدرسے میں رات دن بچے پڑھنے والے ہیں، وہاں پر دارالاقامہ ہے، باہر کے بچے پڑھنے والے ہیں جو کھاتے ہیں، جن کا کھانا بنتا ہے۔ وہ مدرسہ نہیں کہ بعض لوگوں نے ویسے دو روم کرائے پہ لے لیے اور وہاں کوئی بچہ نہیں ہے، خالی بھی ہوا ہے، تو ایسا نہیں۔ اس لیے میں بولتا ہوں تحقیق کریں، آپ تحقیق کر کے دیں۔ جب آپ تحقیق کر کے دیں گے تو آپ کے دل کو بھی سکون پہنچے گا۔ تو تحقیق کرنے کے لیے کیا کریں، آپ کسی ایک مدرسے سے اپنا تعلق بنائیں، آپ کسی ایک عالم سے، ایک مول صاحب سے، ایک مفتی صاحب سے اپنا گہرا تعلق بنائیں، جو آپ کی رہنمائی کرے، جو آپ کو صحیح راستہ دکھائیں، کہاں آپ کو دینا ہے، کہاں آپ کو نہیں دینا ہے۔ تو اس طرح پیشہ ور فقیر کو نہیں دینا ہے۔ بعض لوگوں نے مانگ کر اپنی بلڈنگیں بنا لی ہیں، کاروبار بنا لیے ہیں، اور دکانیں کرائے کو دے دی ہیں، لیکن اس کی مانگنے کی عادت نہیں جا رہی۔
تو ایسے لوگوں کو کر دیا ہے تو ایسے لوگوں کی جو ہے کوئی فطرہ اور زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں آدمی ڈاکٹر کی تحقیق کرتا ہے، کون ڈاکٹر اچھا ہے، تحقیق کرتا نہیں۔ اگر کیس ہو جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو وکیل کو تلاش کرتا ہے، کون وکیل اچھا ہے، کون ڈاکٹر اچھا ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر کون اچھا ہے، کان کا ڈاکٹر کون اچھا ہے، سب کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن مدرسے کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بنا تحقیق کے بولتے ہیں سارے مدرسے والے ایسے رہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، خدا کی قسم ایسے نہیں ہے۔ جس دن ایسا ہو جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دینا ہے، غریب آدمی کو دینا ہے جو آدمی مستحق ہے۔ تو مستحق کون ہے؟ مستحق ہر وہ آدمی ہے جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، بول کر بتا کر دینا ضرور نہیں ہے۔ آپ بول کر بتا کر دیں بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ فطرہ کا پیسہ ہے، بول کر بتا کر دینا ضرور نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی دے دیں تو ایسے ہی ادا ہو جائے گا، بھائی آپ کے لیے تحفہ ہے ایسا بول کر دے دیں۔ لیکن جب مدرسے میں دیں گے تو آپ کو بول کر دینا پڑے گا یہ زکوٰۃ کا ہے، فطرہ کا۔ لیکن کسی غریب کو دے رہے، اور سب سے پہلے تو اپنے رشتہ دار کو دے، جو اپنے رشتہ داروں میں ایسے غریب ہیں بیچارے، رشتہ داروں پر نظر نہیں ہے لیکن اچانک سے جو ایک آدمی آ گیا اس پر نظر ہے، تو رشتہ دار جو غریب ہے اس کو مالدار بنائیں، کاروبار کر کے دیں۔ اب زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ فطرہ کے پیسوں سے آپ کسی کو گاڑی بھی لے کے دے سکتے ہیں، کسی کو گھر بنا کے بھی دے سکتے ہیں، کسی کو کپڑے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، کسی کو جو ہے بڑی چیز فریج دے سکتے ہیں، کسی کو واشنگ مشین دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں کسی کو فین دے سکتے ہیں، کسی کو کولر دے سکتے ہیں، جو آپ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن دعوت نہیں کر سکتے آپ۔ بعض لوگوں کو عادت ہے دعوت کرنے کی، بھائی آپ کی دعوت جو ہوگی نا اس میں مالدار بھی آئے گا، یا پھر آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے، فطرہ کے پیسوں سے دعوت کر رہے ہیں تو آپ یہ اعلان کریں یہ جو دعوت ہے اس دعوت میں صرف اور صرف غریب آئیں گے، مالدار کوئی بھی نہیں آئے۔ اگر آپ ایسی دعوت کریں کون بھی آپ کی دعوت کو نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ یہاں کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے میں غریب ہوں، کون بھی نہیں آتا آپ کو۔ اور جو مالدار آدمی آپ کو مخالف ہو جائیں گے کہ ہمارے کو ذلیل کرنے کے واسطے دعوت کریں، تو دعوت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح بول کر بتا کر دینا ضرور نہیں، بس ایسے ہی دے دیں۔ تو یہ ہے فطرہ، یہ ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے جو صاحب نصاب ہے، اور فطرہ بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ حیدرآباد میں اس وقت 80 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہے، تو جتنے بھی لوگ گھر میں زندہ ہیں، موجود ہیں، عید کی نماز سے پہلے ہر آدمی کی طرف سے 80 روپے ادا کرنا ہے، اور اس کو دینا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو مستحق ہے اس کو دینا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو ایک عبادت ہے رمضان المبارک میں، وہ ہے قرآن سنانے کی عبادت۔ بہت سارے ہمارے حافظ صاحب ایسے ہیں قرآن سناتے ہیں، لیکن ان کا دل اس وقت دکھ جاتا ہے کہ جس وقت قرآن سے سنایا لیکن قرآن سنانے کا کوئی معاوضہ نہیں ملا۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے موجود ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی قرآن سنانے اللہ کی رضا کے لیے سنایا، تو قرآن سنانے کے پیسے کا ہی کو، قرآن سنانے کے پیسے لینا جب حرام ہے، جب ایک آدمی بولتے میں قرآن تو سناؤں گا لیکن میں 1 لاکھ روپے لوں گا بھائی، تو ایسا آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی حرام ہے، جو یہ بولتے پہلے میرے کو 1 لاکھ روپے لینا ہے۔ لیکن جس آدمی نے یہ کہا نہیں کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں کہا ہے، لیکن ہمارا حق، ہمارا فرض تو یہ بنتا ہے کہ ہم اس آدمی کی امداد کریں، ہم اس آدمی کی مدد کریں، ہم اس آدمی کا تعاون کریں۔ ہماری مسجدوں میں پوری سال خدمت کرنے والا ہمارا امام صاحب ہے، پوری سال، اور ہماری پوری بستی کے اندر ایک ہی واحد آدمی ایسا ہے جو پورے سال پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہی امام صاحب۔ اس کے علاوہ آپ ایک آدمی بتائیں کہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ اب جو ہے جمعے میں مسجد بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ہوتی ہے، وضو خانے پہ نماز پڑھ رہے، چپلوں پہ نماز پڑھ رہے، سیڑھیوں پہ نماز پڑھ رہے، باہر نماز پڑھ رہے، اوپر نماز پڑھ رہے، صحن میں نماز پڑھ رہے، نہیں آ رہے، لیکن وہی لوگ عصر میں نہیں آتے پھر، تو معلوم ہے۔ لیکن وہ امام صاحب، وہ مؤذن صاحب جو جمعے میں تھے، فجر میں تھے، عصر میں تھے، مغرب میں تھے، عشاء میں تھے، پورے سال پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو جو آدمی پورے سال پابندی کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے تو اس آدمی کا کوئی حق بنتا ہے نہیں بنتا ہے، اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ جس بکری کا دودھ آپ پیتے ہو، جس بھینس کا دودھ آپ پیتے ہو، اور جس گائے کا دودھ آپ پیتے ہو، تو اس کا گوبر کوئی اور اٹھائے گا کیا؟ جو مرغی آپ نے پالی ہوئی ہے، وہ مرغی آپ کے گھر میں بیٹ کر رہی ہے، تو ان کا پاخانہ کون اٹھائے گا؟ مرغی آپ کی انڈے کھا رہے ہو آپ، بکری آپ کی دودھ پی رہے ہو آپ، بھینس آپ کی دودھ پی رہے ہو آپ، فائدہ اٹھا رہے ہو آپ، لیکن اس کا گوبر کوئی اٹھا رہا ہے، بھائی واہ کمال ہو گیا۔ تو امام صاحب ہے، اس سے فائدہ سب اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کی ضرورت کو 2-3 آدمی بس وہ پورا کر لیں گے، ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ ہر آدمی پوری دنیا کا مسلمان نبی کا عاشق تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ وارث بولے تو بیٹا، نبی کا بیٹا کون ہے؟ علماء نبی کے بیٹے ہیں۔ پوری دنیا کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو عالم نہیں ہیں، وہ نبی کے عاشق تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ نبی کے وارث صرف علماء ہے۔ ایک آدمی وکیل ہے، اب اس کا بیٹا چور پٹے باز ہے، جیل میں بند ہے، اب یہ آدمی مر گیا وکیل، تو کوئی آدمی یہ بولے گا بھائی اس کا بیٹا تو چور تھا، زنا کار تھا، جیل میں بند ہے، لہذا اس وکیل کے کیا کرو، اس وکیل کی جو پراپرٹی ہے نا، کسی اور وکیل کو بلا کر اس کا نام کر دو۔ کوئی مانے گا؟
کوئی بھی نہیں مانے گا بھائی میرا بیٹا ہی میرا وارث ہے، چاہے وہ چور ہو، چکا ہو، زانی ہو، ڈکیت ہو، ڈاکو ہو، چاہے جیل میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن میرا بیٹا ہی میرا وارث بنے گا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں، لیکن ان علماء کی قدر کیا ہے؟ کوئی قدر نہیں۔ آج پورے سال مسجد میں خدمت کرنے والا امام ہے، لیکن ہمیں عید پر بھی اپنے مول صاحب کی یاد نہیں آتی ہے۔ زندگی کے 60 رمضان گزر گئے، 70 رمضان گزر گئے، لیکن کبھی رمضان میں ایک جوڑا امام صاحب کو سلانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ پورے سال میں جب چندہ کرنے جاتے ہیں تو 50 روپے دیتا ہے مسلمان، پورے سال میں 50 روپے، پورے سال میں 100 روپے، نہیں تو پورے سال میں 500 روپے۔ میں کہتا ہوں کہ تو جس امام صاحب کو 500 روپے دے رہا ہے اس سال میں، تیرا بھی 500، ایک سال میں 500 روپے کا خرچہ ہے کیا؟ اگر تمہارا بھی پورے سال میں 500 روپے ہی خرچہ ہے تو اپنے امام صاحب کو بھی 500 روپے دے دو، بس ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کی جان نکل جاتی ہے کہ بھائی قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سنانے کے پیسے کائی کو، امامت کر رہے ہیں، امامت کے پیسے کائی کو۔ امامت کے قرآن سنانے کے پیسے نہیں ہے یہ تو وقت کے پیسے ہیں۔ جس رمضان مبارک میں پورے سال یہاں گھس گھس کے پریشان ہو گئے اور پورے مہینے جو ہے قرآن کو یاد کیا ہے، قرآن کو سنایا ہے پورے مہینے، اس ایک مہینے میں اگر تربوز کی بنڈی لگا لیتا تو لاکھ روپے کما لیتا، حلیم کی بھٹی لگا لیتا تو کئی لاکھ روپے کما لیتا۔ تو یہ وقت کے پیسے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں ایک بات بولتا ہوں، ہمارے مفتی صاحب ہیں مفتی اسماعیل، تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں نا، تو آپ کو نماز پڑھنا ہی ہے، سچ آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کو ڈبل ثواب ہے، تنخواہ کی کیا ضرورت ہے، پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ پیسوں کی یہ جو امامت ہے پیسوں کے واسطے، امامت کے پیسے نہیں ہے، یہ قرآن سنانے کے پیسے نہیں، یہ وقت کے پیسے۔ کس طرح کہ بھائی ایک وقت کا کتنا پابند ہوتا ہے ایک مول صاحب، امام صاحب جو ہے، وقت کا آندھی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، طوفان ہو، اندھیر ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن امام صاحب ضرور مسجد میں ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا آپ مسجد کو آئے، فین سارے بند ہیں اور سارے جنازہ نماز باہر پڑے ہوئے، مسجد پوری گندی ہے اور کوئی پانی نہیں ہے، کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ کے آنے سے پہلے مسجد میں سارے انتظام رہتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ آئے، آپ کا فین بند ہے، آپ نے فین چلایا ہو، پہلے ہی مؤذن صاحب فین چلا کے رکھتے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے مسجد کی صفائی ہوتی ہے، آپ کے آنے سے پہلے ہی جو ہے جانماز کو بچھایا جاتا ہے۔ جب سب کام آپ کے آنے سے پہلے ہی ہو رہے ہیں تو پھر یہ بات ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جو ان کاموں کو کر رہا ہے ہمارا کچھ حق ہے نہیں ان کے اوپر، ہمارا کچھ تو حق ہوگا نا۔ ضمیر زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ ضمیر اگر زندہ ہے تو ہر آدمی، کوئی آدمی یہ باتیں وہ پوچھتا ہے کہ امامت کے پیسے کائے کو، جس کا ضمیر مر چکا ہے، جس کی غیرت بالکل ختم ہو چکی ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا ایمان زندہ ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ علماء کے وارث سے یہ نہیں پوچھتا ہوں۔ تو مفتی اسماعیل صاحب سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ وقت کے پیسے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وقت کے کیسے پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مہینہ آپ ایسا کریں، 5 وقت کی نماز میرے پیچھے نماز پڑھ کر دکھائے، ایک مہینے تک 5 وقت کی نماز آپ میرے پیچھے پڑھ کر دکھائے۔ انہوں نے کہا ارے ایسی کیا بات، میں پڑھتا ہوں آج۔ تو فجر کی نماز میں نہ آیا تو پیچھے تھا، ظہر کی نماز میں وہاں تھا، عصر کی نماز میں وہاں تھا، مغرب کی نماز میں پیچھے تھا، عشاء کی نماز میں نہیں تھا۔ دوسرے دن انہوں نے آگے خود بولا بھائی جو آپ بولے حقیقت میں بولے، جتنا پابندی امام کر سکتا ہے، امام کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اتنی پابندی نہیں کر سکتا۔ بتاؤ کوئی کر سکتا ہے؟ کون بھی نہیں کر سکتا، کہیں بھی نہیں جا سکتا امام، کتنی بھی ضروری کام ہو، کتنا بھی ضروری، لیکن انہیں نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو اس کو معلوم ہے کہ عصر کی نماز کا وقت کب ہے، مغرب کی نماز کا وقت کب ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے 4-5 چکر چار مینار کے لگائے ہوں گے، لیکن امام صاحب نہیں جا رہا چار مینار کو، کہیں کو کب جائے انہیں؟ آخر انہیں جائے تو جائے کب؟ تراویح پڑھے تک 11 بج جا رہے، پھر انہیں اگر گیا تو 12 بج جا رہے، آئے تک صبح ہو جا رہی، کب سحری کریں گا انہیں؟ لیکن نہیں جا رہا۔ لیکن کسی کو یہ بات خیال میں نہیں آتی کہ ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جو امام پورے سال ہمیں نماز پڑھاتا ہے، کیا اس آدمی کی اور اس امام کی صرف سال میں ایک مرتبہ 500 روپے بس ہے اس کے لیے؟ 500 روپے دینے کے بعد تو یہ جو پیسے ہیں امامت کی تنخواہ ہے، یہ نماز پڑھانے کی، قرآن سنانے کی تنخواہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ بولتے ہیں بھائی اللہ کی رضا کے واسطے نماز پڑھاؤ، تو تم بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کرو نا۔ تم لوگ اللہ کی رضا کے، جنت سب کو ہے نا، اس کو جنت ملے گی نماز پڑھا کر، تمہارے کو جنت ملے گی اس کی خدمت کر کر۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے پوری بستی مول صاحب ہوتی تھی، پوری بستی حافظ صاحب ہوتی تھی، تو بستی میں سے جو بھی اچھا پڑھتا تھا قرآن اس کو آگے کرتے تھے، سب لوگ نماز پڑھ کے چلے آتے تھے، یہ تھا پہلے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کاروبار بڑھ گئے اور علم تھوڑا کم ہوتا گیا، تو اس کے بعد بستی میں سرا 2-4 آدمی نماز پڑھانے والے ہیں، 2-4 آدمی جو حافظ قرآن ہے، 2-4 آدمی مول صاحب ہے۔ تو بعد میں یہ طے ہوا، تابعین کے بعد، صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تابعین، ان کے بعد یہ طے ہوا بھئی ایسا کرو بستی میں سے ایک آدمی کو نماز پڑھانے کے واسطے منتخب کر دو، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، ہم اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ کیا طے ہوا تھا؟ کہ وہ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہمیں قرآن سنائے، ہمیں بیان کر کے سنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سنائے، اور ہمیں جو ہے جمعہ پڑھائے، سب کچھ پڑھائے، تو وہ ہماری خدمت یہ کرے گا، ہم اس کی خدمت کس طرح کریں گے؟ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ لیکن اس طے پر اب یہ امت نہیں ہے،
یہ امت نہیں ہے. تو لوگوں کا خیال کیا ہے, اللہ کی رضا کے واسطے پڑھا رہے ہیں نا بھائی, ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کی رضا کے واسطے پڑھا رہے ہیں اور ثواب کے واسطے پڑھا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, میں نے بھی ایک قرآن پڑھا ہوا ہے. اور اپنے گھر میں آپ جاؤ گے, جب آپ کی بیوی بولے کہ میرے کو بھی جو ہے چار مینار جا کر شاپنگ کرنا ہے, تو اپنی بیوی کو بول دے آج میں سورہ بقرہ لے کر آیا ہوں, سورہ بقرہ کا ثواب تم لے لو. آج میں سورہ یونس لے کر آیا ہوں امام صاحب سے, سورہ یونس کو ثواب تم لے لو. آج اپنی بیٹی کو بولو کہ سورہ اخلاص کا ثواب تم لے لو, تمہارے کو شاپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کے بارے میں زبان چلنے کو بڑی تیار ہے. اس لیے میں بولتا ہوں ایک مزدور ہے نا, مزدور کی مزدوری بھی امام سے زیادہ ہے. مزدور کتنا کما رہا ہے, لیبر 700-800 روپے کما رہا دن میں. اور یہاں میں کہتا ہوں اگر ہفتے میں, چلو سال چھوڑو, ہفتے میں آپ اپنے امام کی 50 روپے لگائیں. ایک جمعے کو 50 روپے امام کی, زیادہ تو نہیں ہے نا, 50 روپے زیادہ ہے کیا؟ ہر جمعے کو 50 روپے, تو مہینے کو 200 روپے, سال کو 2400 روپے ہوئے. تو ہر مسلمان جو آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سال میں صرف 2400 روپے دے دے کہ کوئی امام صاحب جو ہے وہ پریشان نہیں ہوگا. آج مسجدیں خالی ہیں, کتنے گاؤں اس رمضان میں اس ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا کے بول رہا ہوں, ایک آدمی نے بولا پورا گاؤں ایسا ہے, پورا گاؤں کہ اس میں مسجد ہے لیکن مسجد کو تالا ہے, نماز پڑھانے والا کون بھی نہیں ہے. میں پوچھا کیوں, ایسا کیوں؟ کہ پورا گاؤں تو ہے لیکن پورا گاؤں امام کی خدمت کرنے تیار نہیں ہے, امام کے تعاون کرنے تیار نہیں ہے, امام کی مدد کرنے تیار نہیں ہے, اس لیے وہاں کوئی امام رکتا بھی نہیں. تو جب وہ آدمی گئے, انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر ایک امام چھوڑا ہے, تو میں نے گاؤں میں اعلان کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو, تراویح پڑھو, جو بھی امام کا ہدیہ ہے میں خود دوں گا. ایسے گاؤں کیوں آپ کی مسجدیں ویران ہو گئی, کیوں آپ کے جنازے سڑ گئے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اسی مول صاحب نے ہڑتال کری ہو مسجد کے باہر بیٹھ کر میری تنخواہ بڑھاؤ, یہ لوگ میرے کو پیسہ نہیں دیتے ہیں, میرے کو پیسے دلاؤ زیادہ؟ کبھی نہیں کہ ہڑتال. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے. اور جس دن مول صاحب نے ہڑتال کر دی اس دن تم لوگوں کے جنازے سڑ جائیں گے, کوئی جنازہ پڑھانے تیار نہیں ہوگا. اگر سارے مول صاحب منع کر دے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, کس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ اگر سارے حافظ صاحب منع کر دے میں قرآن نہیں سناؤں گا, تو کس کے پیچھے قرآن پڑھو گے؟ کبھی سوچے آدمی, عید پر اپنے بیٹی کی شاپنگ ہو رہی ہے تو وہ 50 روپے, وہ 50 روپے والی بات رہ گئی, تو 50 روپے اگر ہو گئی نا پوری, تو سال میں 2400 روپے. تو سال میں اگر 2400 روپے بھی ایک آدمی اپنے امام صاحب کو نہیں دے سکا, سال میں دیکھو رمضان ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جس موقع پر امام صاحب کو اپنے مقتدی سے ایک امید ہوتی ہے. اگر مقتدی, دیکھو اس میں سب سے بڑے پوائنٹ کی بات کیا ہے, سب سے بڑی پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھا رہا, خوشی سے نماز پڑھائے گا تو مقتدی کے واسطے لیے دعا کرے گا, خوشی سے نماز پڑھائے گا تو مقتدی کے واسطے دعا کرے گا. اگر وہ خوش نہیں ہے, کیونکہ مقتدی پیچھے نماز پڑھنے والے اس کو راضی نہیں کر رہے, اس کا تعاون نہیں کر رہے, اس کی مدد نہیں کر رہے, تو اس کے دل میں ایک حسد اور ایک آگ پیدا ہوگی, ایک بغض پیدا ہوگا. جب اس کے دل میں اگر حسد اور بغض پیدا ہو گیا, پھر نہ اس کی نماز قبول, پھر نہ آپ کی نماز قبول. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے امام کو رمضان میں اتنا خوش کریں کہ قیامت کے دن وہ تم کو تلاش کر کے جنت میں لے کے جائے. کیونکہ ایک حافظ صاحب 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا, اور ایک عالم 700 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. 700 آدمی, تو امام تو ہمارے سفارشی ہے, یہ تو ہمیں جنت میں لے کر جائے گا. تو جو آدمی ہمیں جنت میں لے کر جائے گا تو اس آدمی کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے نہیں چاہیے؟ پوری بستی میں ایک مسجد ہوتی ہے, اس ایک مسجد میں ایک امام ایک مؤذن ہوتا ہے. پوری بستی میں 40-50 مسجد نہیں ہوتی, یا 40-50 امام ہوتے ہیں, ایک امام ایک مؤذن. ایک بستی میں ایک امام ایک مؤذن کی ہم خدمت نہیں کر سک رہے, تو میں سوچتا ہوں کہ یہ آدمی اپنی بیوی کو کیسا جو ہے جوڑا لاتا ہوں گا عید پر, اپنے بچوں کو کیسا خوش کرتا ہوں گا, اپنی بیٹیوں کو بہوؤں کو کیسا خوش کرتا ہوں گا. جو آدمی ہزاروں روپے کی, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو رمضان مبارک میں عید کے دن سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے 20,000 کی شاپنگ کرا, 20,000 کی شاپنگ, لیکن کبھی 20 روپے اپنے امام کے ہاتھ پر رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی, کبھی ایک جوڑا چپل اپنے امام کو لانے کی توفیق نہیں ہوئی. ہونا تو چاہیے تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا, برکتوں کا مہینہ, امام صاحب میں ایک ٹوپی لے کر آیا ہوں, اس ٹوپی کو لگا کر آپ نماز پڑھائیں. میں ایک جوڑا لے کر آیا ہوں, اس جوڑے کو پڑھ کر آپ نماز پڑھائیں. مؤذن صاحب آپ کے پاس چپل نہیں ہے, میں آپ کو ایک جوڑے چپل دلاتا ہوں, آپ پورا رمضان میری ان چپلوں کو پہن کر پھرے. جب تک حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی کو کپڑا پہنائے, جب تک اس کے بدن پر وہ کپڑا رہے گا, یہ آدمی اگر مر بھی گیا تو یہ آدمی عذاب سے محفوظ رہے گا. ہماری زندگی گزر گئی, 60 سال گزر گئے, زندگی کے 50 سال گزر گئے, لیکن کبھی اپنے امام صاحب کو ایک جوڑا سلانے کی توفیق نہیں ہو رہی. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور سے کری نہیں جاتی ہے, نہ میں ان باتوں کو کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہمارے سامنے ایسی باتیں آتی ہیں. اسی علاقے کے اندر ایک جگہ 10 دن کا قرآن ہوا, 10 دن کا قرآن, لیکن اس امام صاحب نے جب مجھے بتایا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو. اب میں سوچتا ہوں کہ اس کے پیچھے جن لوگوں نے نماز پڑھی اس کی بد دعا سے کس طرح بچ رہے ہوں گے. یہ ایسی بستی پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. 10 دن کا قرآن سنایا لیکن اس کو 1 روپیہ دینے کی توفیق نہیں ہوئی. میں اس لیے بولا کہ ہم سب اتنی تو عزت دیتے جتنی ہمیں یہاں عزت دی لوگوں نے. ہمیں جتنی عزت دی ہے, ویڈیو سب نے دیکھی ہے, اتنی عزت تو دے دیتے اپنے امام صاحب کو, زیادہ نہیں تو. جس نے قرآن سنایا ہے, قرآن اس دنیا میں اگر سب سے ہارڈ اگر کوئی جاب ہے,
سب سے مشکل کو جو ہے وہ ہے امامت کرنا، وہ ہے قرآن سنانا۔ آپ کو جو 10-20 سورہ یاد ہیں اس میں بھی 50 غلطی نکل جاتی ہے۔ ابھی اگر میں کسی آدمی کو اٹھا کر یہاں سے یہاں بٹھاؤں کہ بھائی یہاں پر آپ جو ہے الم ترا پڑھ کر سناتے تو نہیں سنا سکتا، پانی پانی ہو جائے گا، وہ زمین نکل جاتی ہے نیچے سے۔ لیکن ایک وہ آدمی پورا قرآن پڑھ کر یہاں پر سنا رہا ہے، اس کی ہماری نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور ہم اس کے بارے میں مسئلے پوچھتے ہیں کہ بھائی امام صاحب کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جائز کہ ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، تو ضمیر کا مسئلہ ہے، ضمیر زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ ضمیر اگر مر گیا ہے، ایمان اگر تازہ ہے تو کوئی آدمی یہ نہیں پوچھے گا، یہ سوال وہ پوچھتا ہے جس کو دینا نہیں ہے۔ تو رمضان مبارک کا ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جس مہینے میں ہمیں اپنے علماء کی خدمت کرنی جو ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھائیں گے تو کل قیامت کے دن یہ ہمیں جنت میں لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ ایک عالم 700 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر 700 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا پھر بھی قیامت کے دن مجھے جنت میں نہ لے کے جائے تو میری کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، یا اللہ یحییٰ کو جہنم سے آزاد کر دے، یحییٰ کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یحییٰ برمکی ان کے اس وقت کے دور کے ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے لوگ ان کے پاس آتے تھے، لوگ پوچھتے تھے بھئی یہ یحییٰ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایک راز ہے، میں بتاؤں گا نہیں۔ تو ایک آدمی تھا وہ اس یحییٰ کو جانتا تھا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ یحییٰ جنت میں ہے۔ کہاں ہے؟ انہیں جنت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو جنت میں کس طرح ہے؟ کہا کہ سفیان ثوری میرے واسطے دعا کرتے ہیں نا تو میں اس لیے جنت میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو وہ یحییٰ ہے؟ ہم تو ان سے پوچھتے تھے وہ یحییٰ کون ہے تو انہیں بتاتے نہیں تھے، تو وہ یحییٰ ہے؟ حالانکہ وہ آدمی کیسا ہوگا؟ بیچارہ عام آدمی ہوگا، نارمل ہوگا، ایسا متقی پرہیزگار نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں ہی وہ یحییٰ ہوں۔ تو کس طرح جنت میں آیا؟ اس نے کہا کہ میں سفیان ثوری کو ہر مہینے 1000 درہم دیتا تھا، 1000۔ تو سفیان ثوری جب 1000 درہم ان کو ہر مہینے دیتے دعا کرتے تھے، یا اللہ وہ مجھے ہر مہینے میں 1000 درہم دیتے تھے اور مجھے انہوں نے آزاد کر دیا ہے دنیا سے، اسی طرح جس طرح اس نے مجھے دنیا کمانے سے آزاد کر دیا اسی طرح اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دے۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ بھئی یہ سوچے آدمی کہ میں فلمیں دیکھنے والا ہوں، شراب پینے والا ہوں، داڑھی کٹانے والا ہوں، میری بیٹی کی حرکتیں صحیح نہیں ہے، بے پردہ پھرتی ہے، میری بیٹی کی حرکتیں صحیح نہیں ہے، اس نے گرل فرینڈیں بنائی ہوئی ہے، اتنے گنہگار ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، پھر بھی میرے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ تو کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ ہمارے مسجد کا امام ہمارے واسطے دعا کرتا ہے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے میرے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی۔ پوری بستی میں ایک امام، ایک مؤذن، اس کی خدمت نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ باتیں تو بہت ہیں، باتیں بہت ہیں۔ کیونکہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، 2 منٹ اور سن لیں، آپ برداشت کر لیں، کیا کریں گے؟ مجبوری ہے، ہماری یہ مجبوری ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو لائیں، سب سامنے اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی جو نابینا تھے دنیا میں وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو جتنے بھی دنیا میں نابینا تھے نا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، وہ سارے اللہ کے پاس آئیں گے۔ تو اللہ ادھر سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بلائیں گے۔ کس کو؟ شعیب علیہ السلام کو بلائیں گے۔ تو ان نابینا لوگوں سے کہیں گے ان کو پہچانتے ہو کون ہے؟ ان کا کہ ہم نے نہیں پہچانا کون ہے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے ہاں ہاں ہم نے سنا تھا دنیا میں شعیب علیہ السلام بھی کوئی نبی تھے، تو یہ دنیا میں نابینا تھے، آخر میں نابینا ہو گئے تھے، تو انہوں نے صبر کیا، لہذا تم بھی دنیا میں نابینا تھے، تم نے بھی صبر کیا، لہذا تمہارے امیر جو ہے انہوں ہے اور ان کے ساتھ تم لوگ سب جو ہے عرش کے نیچے، میرے عرش کے نیچے آ کر بیٹھ جائیں۔ اب جو علماء ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے، یا اللہ ہم تو علماء تھے، نبی کے وارث تھے، نبی کے بیٹے تھے۔ علماء کون ہیں؟ نبی کے وارث ہیں، نبی کے وارث نبی کے بیٹے ہیں۔ تو ان کا علماء فرمائیں گے یا اللہ ہم تو نبی کے بیٹے ہیں، ہمارے کو اتنی عزت نہیں دی جا رہی، ان کو عزت دی جا رہی ہے، حالانکہ ان کو بتایا کس نے؟ شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بتایا، ان کو کیا معلوم تھا؟ تو جب شعیب علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے اللہ کیا کریں، تو اللہ ان کو اشارہ فرمائیں گے تم جاؤ چھوڑو ان کو بولنے دو۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ ان کو جانے دو، بولنے دو، تم آ جاؤ بیٹھو، تو وہ بیٹھ جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کو کسی نے زنا کی دعوت دی ہوگی لیکن وہ زنا سے باز آ گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، تو ایسے لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بلائیں گے، تو یوسف علیہ السلام کو بلا کر ان کو فرمائیں گے آپ یہاں پر آ جائے۔ تو پھر علماء بولیں گے یا اللہ ہمارے کو اتنی عزت نہیں ہے، ان کو اتنی عزت دی جا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کس نے؟ اس طرح بیمار ہوں گے، بیمار کو کھڑا کیا جائے گا، تو بیماروں کو ایوب علیہ السلام کے حوالے کیا جائے گا۔ پھر علماء بولیں گے یا اللہ ہم نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں ان کو ہم نے بتایا ہے، ان کو کیا معلوم تھا؟ ان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ہم نے بتایا ہے، ہمارے کو کوئی عزت تھی، ان کو اتنی عزت دی جا رہی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام جب فرمائیں گے اللہ یہ بول رہے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ ان کو بولنے دو، تم آ جاؤ۔ جب سب لوگ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائیں گے، علماء سب ٹھہر جائے، جو عالم دین ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت ناراض کر دیا میں نے تمہیں، تو اب یہ بتاؤ تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے، دنیا میں تم کیا کام کرتے تھے؟ تو علماء بتائیں گے ہم دنیا میں یہ کام کرتے تھے، ہم لوگوں کو جہنم سے بچاتے تھے،
ہم لوگوں کو جہنم سے ڈراتے تھے اور ہم لوگوں کو وہ باتیں بتاتے تھے کہ جن باتوں سے آدمی جہنم سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ تمام علماء فرمائیں گے تم کھڑے ہو جاؤ اور جتنے بھی لوگ تم جانتے ہو تمام لوگ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں, جو جہنم میں جانے والے ہیں, ایسے تمام لوگوں کو جہنم میں سے تم جو تمہارے کو پسند ہے ان کو نکال کے لا لو اور جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں اگر قیامت کے دن اپنے علماء کی سفارش چاہیے تو اس دنیا میں علماء کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں, علماء کو اتنا خوش کریں کہ وہ تمہیں دعائیں دے. بھائی پوری بستی میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہو. یہاں ایک امام جو متقی پرہیزگار ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. پوری بستی میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو 5 وقت کا نمازی بالکل پابندی سے آتا ہو, لیکن صرف ایک واحد ایک انسان ایسا ہے پوری بستی میں, امام, اور اسی کا ہم نے دل دکھایا ہے. اگر امام کا دل ہم سے دکھ گیا, پورے سال میں ایک رمضان ایسا موقع آتا ہے جو امام کو اور عالموں کو ایک امید ہوتی ہے کہ ہمیں مدد کریں گے, لیکن رمضان میں بھی اس کی طرف کوئی دیکھنے تیار نہیں ہے. 4 مینار کو جا کر 20,000 کی شاپنگ کر کے پورے گھر کے واسطے لایا, لیکن اپنے امام کی یاد نہیں آئی. گھر میں شادی ہے, شادی میں 20 لاکھ روپے لگایا, لیکن اپنے امام کو ایک جوڑا تک نہیں دلایا. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ تو ہم ان باتوں پر غور کریں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اس معاشرے کی کمی ہے, اللہ کرے یہ کمی ہماری پوری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیتا ہوں. دیکھو کچھ لوگ ہر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے نہیں, ہر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوئے ان کے لیے یہ بات ہے. تو وہ آدمی یہ سوچے یار اللہ میری کتنی بڑی محرومی ہے کہ میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکا, کتنی بڑی محرومی ہے. اعتکاف میں بیٹھا تو کتنا بڑا ثواب ہے. اب اتنا وقت نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکا تو میں کیا کروں. میں اعتکاف میں جو لوگ بیٹھ چکے ہیں ان کی خدمت کروں. یہاں آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, پانی پوچھنے کو کوئی تیار نہیں اعتکاف والوں کو, ایک ٹائم کی دعوت کرنے کو تیار نہیں اعتکاف والوں کو. مطلب یہ کیسی جاہلانہ کیسی رسم ہے اور کیسا ضمیر ہمارا مر چکا ہے. تو جس مسجد میں یہ کہتا ہوں آپ یہاں آؤ, یہاں اللہ کا شکر ہے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کروڑپتی ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. تو جو مسجد جہاں پر ہی آپ کو پسند آئے وہاں پر پوچھے کہ اعتکاف میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے, تو ان کو جا کر ایک ٹائم کا کھانا دے, ان کو سحری کا کھانا دے, ان کو کچھ دے تاکہ کچھ ثواب ہمیں بھی حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو, یا اللہ میں اس قابل نہیں بنایا آپ نے کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھتا, کتنا بڑا ثواب. لہٰذا جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے میں ان کی خدمت کروں گا, پھر آپ کو وہ ثواب بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.